بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ضلع لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 8 خوارج کو ہلاک اور 5 کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کارروائی انتہائی مہارت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کی گئی، جس میں خوارج کو فرار ہونے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری ہے تاکہ مزید مشتبہ عناصر کی گرفتاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی نیشنل ایکشن پلان کے تحت کی گئی ہے، جس کا مقصد ملک بھر میں آخری خارجی کے خاتمے اور امن و امان کی مکمل بحالی ہے۔ ذرائع کے مطابق علاقے میں جاری آپریشن میں نہ صرف مسلح عناصر کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا بلکہ عوام کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سیکیورٹی فورسز کی یہ کارروائیاں ملک میں دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک اہم قدم تصور کی جا رہی ہیں۔ وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دی تھی۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے تنظیم دہشت گردی عوامی امن میں خلل ڈالنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اس فیصلے سے قبل پنجاب حکومت نے بھی ٹی ایل پی پر پابندی کی سفارش کی تھی۔ مزید بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان کو 4 شیڈول کی فہرست میں شامل کر دیا گیا، جس کے بعد تنظیم کی سرگرمیوں، فنڈنگ، نقل و حرکت پر مکمل نگرانی کی جائے گی۔ حکومت نے یہ اقدام امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور شدت پسندی کے رجحانات کے خاتمے کے لیے اٹھایا۔ پولیو کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسداد پولیو کے لیے وزیر صحت، متعلقہ حکام اور عالمی شراکت داروں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے پولیو ورکرز کے عزم، جرات اور جذبے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیلنجز کے باوجود ملک کے دور دراز علاقوں تک ویکسین پہنچانے والے پولیو ورکرز قوم کے ہیرو ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے سرگرم پاکستانیوں نے اپنی زندگیاں ملک کے مستقبل کے تحفظ کے لیے وقف کر دی ہیں اور انہی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان جلد اس موذی مرض سے نجات حاصل کرے گا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ پولیو کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر خطیر رقم مختص کی ہے، جو اس عالمی مہم کو مزید تقویت دے گی۔ شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا کہ عالمی تعاون اور قومی عزم کے ساتھ پاکستان جلد پولیو فری ممالک کی صف میں شامل ہوگا۔ اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور پاکستانی عوام کی طرف سے مندوبین کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کانفرنس کو دوطرفہ علاقائی روابط کے فروغ کا ایک اہم موقع قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا عالمی سطح پر ٹرانسپورٹ اور روابط کے نظام میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ معیشت کی بڑھتی اہمیت نے قدیم گزرگاہوں کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا۔ گوادر کی طویل ساحلی پٹی اور کراچی بندرگاہیں میری ٹائم سلک روڈ کے اہم حصے کے طور پر خطے کے معاشی اور تجارتی روابط میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جس سے کاروباری روابط، سرمایہ کاری، مشترکہ خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے بتایا ٹرانس افغان ریلوے اور اسلام آباد تہران استنبول ریلوے کو کوریڈور پر کام جاری ہے اور علاقائی روابط میں اضافہ معاشی تجارتی شعبے میں انقلاب لائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ڈیجیٹل دور میں روابط صرف سڑک، ریل یا فضائی راستوں تک محدود نہیں بلکہ ڈیٹا تکنیکی انضمام کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور پاکستان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا نوجوان نسل کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے تاکہ پاکستان خطے میں اقتصادی اور تجارتی ترقی کے راہ ہموار کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے قطری سرمایہ کاروں کو SIFC کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان قطر تعلقات کو مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات عقیدے، اقدار اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے اہم شراکت دار اور بااثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کی تعریف کی اور علاقائی اور عالمی مسائل کے حل کے لیے قطر کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ توانائی، زراعت، غذائی تحفظ، IT اور شعبہ سیاحت میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ قطر کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ شیخ فیصل بن ثانی کا قطری قیادت کی جانب سے نئے خواہشات کا اظہار کیا گیا اور قطری وزیر اعظم کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے، جن میں دو طرفہ تعلقات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان پولینڈ کے درمیان کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ نائب وزیر اعظم پولینڈ نے خطے میں قیام امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم، سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے، جن میں علاقائی عالمی پیش رفت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں قطر کے تعمیری کردار کو سراہتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ افغانستان دوحہ مذاکرات کے دوران کیے گئے وعدوں پر مکمل عمل درآمد کرے۔ پاکستان افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان نے واضح کیا پاکستان مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق اسرائیلی منصوبے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔